بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک نہایت عجیب بات چھیڑی گئی ہے۔ چند دن قبل کچھ نام نہاد عورتوں نے آزادی مارچ کے نام پر ایک نئے فتنے کو جنم دے رکھا تھا، اور وہ بات آہستہ آہستہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی زینت بھی بنی، اور اس پر بحث کرتے ہوئے مختلف تجزیہ نگار، مختلف اینکر پرسن اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ خلیل الرحمن قمر نے اس نام نہاد ضمیر فروش بے حیا عورت کو یہ پیغام دیا کہ جس راہ پر تم ملک کی خواتین کو، عورتوں کو چلانا چاہ رہی ہو، یہ راہ اسلام کے، دین کے، قرآن کے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ان کے اس اچھے اقدام کو سراہا کہ انہوں نے، خلیل الرحمن صاحب نے اسلام کے حقوق کی صحیح ترجمانی کی اور اسلام کے مزاج کو بیان کیا۔ اور الحمدللہ ہمارے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام کبریٰ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی زیدہ شرف نے بھی اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اس چیز کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا، اور تقریباً امت مسلمہ میں اکثر لوگوں کے دل اس بیانیے سے اور اس نام نہاد آزادی مارچ کی تحریک سے مجروح ہو رہے تھے، اور اسلامی اور قرآنی تعلیمات کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، وہ خلیل الرحمن قمر کی تائید کرتے اور ان لوگوں کی مذمت کرتے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بہتی گنگا میں بہنا چاہتے ہیں اور بہتے حالات کے اندر بہہ جانا چاہتے ہیں۔ حقیقت بیان کرنا، اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ قائم رہنا، یہ مرد مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ مرد مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو حالات دیکھ کے چلتا ہے، معاملات دیکھ کے چلتا ہے۔ کلمہ حق ہر حال میں مومن کے لیے کہنا ضروری ہے۔ اپنے چند بھائیوں کی وساطت سے ایک کلپ دیکھنے کا موقع ملا جس میں بظاہر اپنے آپ کو بہت زیادہ دانشور کہنے والا اور اپنی گفتگو اور اپنی سپیچز پر بڑا نازاں رہنے والا انسان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی ایسی باتیں کرتا نظر آیا، اور مجھے سننے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتا کہ تم نے اسلامی تعلیمات کی ترجمانی کی ہے، اور معاذ اللہ اس کے خلاف استدلال کرتے کرتے قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ دی۔ تو میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو یہ دعوت فکر دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جس رب کے قرآن کی تم نے یہ آیت پڑھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگرچہ آیت بھی غلط پڑھی ڈاکٹر عامر لیاقت نے، اگر وہ اپنے اس کلپ کو دوبارہ سنے تو یقیناً شرمندگی سے اس کا سر جھکے کہ اس نے آیت ہی صحیح نہیں پڑھی۔ تو میں دعوت فکر دیتے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس رب کے قرآن کی آیت پڑھی ہے جناب نے، وہ جناب کو قرآن کی آیت نظر نہیں آتی۔ اللہ کریم ایمان والیوں کو یہ حکم فرماتا ہے یغضضن ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، یعنی باپردہ رہیں، پردے کا اہتمام کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ پورے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بیان کرے، نکالے، ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث پڑھے کہ اس میں لکھا گیا ہو کہ عورتوں کو کھلی چھٹی دے دو، جہاں جانا چاہیں جائیں، جہاں مرضی آئیں، بے حجاب جائیں، بے حجاب آئیں۔ ایک بھی آیت اور ایک حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے براہ کرم اپنی گفتگو کو محتاط رکھیں۔ اگر آپ کو دین اور اسلام کے شرائع کی تعلیمات پر عبور حاصل نہیں تو خدا را ایسی باتوں پر بولنے سے گریز کریں۔ آپ بیٹھے ٹی وی کی سکرین پر مصلح امت بن کے اور بہت بڑے سکالر اپنے آپ کو سمجھ کے یہ کہہ رہے تھے، تو کیا معاذ اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا یحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی ججوبہن۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ اپنی زینت یوں ظاہر نہ کریں جس طرح عام طور پر عورتیں جہالت میں ظاہر کرتی تھیں۔
اور فرمایا وہ اپنی اوڑھنیاں اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں۔ اب کہاں یہ کہ مجبوری کے لیے بھی وہ نکلیں، تو مجبوری کے لیے بھی نکلتے وقت با پردہ نکلیں، مجبوری کے لیے نکلتے وقت وہ با پردہ نکلیں۔ اور کہاں یہ کہ کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ بے حجاب اور برہنہ ہو کے سڑکوں پہ آ جائیں۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو میں دوسرا نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک سے دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ بظاہر آپ ترجمان ملت بننا چاہتے ہیں، ترجمان امت بننا چاہتے ہیں، اور خبر آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور دین کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے بہتر تھا کہ آپ نے کسی مرشد برحق کے سامنے، عالم برحق کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہوتا۔ اور یاد رکھنا، یونیورسٹی اور کالجز کی چند کلاسیں پڑھ کے بندہ داعی قرآن و سنت حقیقی معنوں میں نہیں بن سکتا۔ آئیے حدیث رسول علیہ السلام سے میں تمہیں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ائمہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے، امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد جب وصال فرما چکے، وصال فرمانے کے بعد اب جب ازواج رسول علیہ السلام حاضری دینے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل مبارکہ خود بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انی وادع ثوبی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے متقی کون ہے؟ ان کے دل کی طہارت سے بڑھ کے کس کے دل کی طہارت ہے؟ اور ان کے تزکیہ نفس سے بڑا کس کا تزکیہ نفس ہے؟ اور اتنا مقدس جن کا رشتہ ہے، اور پھر کسی بازار میں نہیں جا رہی، کسی واہیات مقام پہ نہیں جا رہی، اپنے اس حجرے میں جانا چاہتی ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ اگرچہ میں جاتے جاتے یہ بھی فرمان آپ کی نظر کروں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، احب البلاد الی اللہ المساجد وابغض البلاد بلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا کے اچھے ترین مقامات میں سے اچھا ترین مقام وہ مسجد ہے، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور برے ترین مقامات سے برے مقام بازار ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عزت پر آپ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت بڑی بات کر رہے تھے میدان میں کہ میں حق کے لیے کھڑا ہوں، فلاں نے ایسا کہا تو کیوں کہا، تو انہیں کا عمل مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں ان کی طرف جاتی، اپنے آقا کریم علیہ السلام کے پاس جاتی وصال کے بعد، انی وادع ثوبی، تو اس وقت میں اگرچہ کپڑا نہیں لیتی تھی، کیوں کہتی تھی میں کہ انما ہوا ابی و زوجی، کہ یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے شوہر محترم ہیں۔ فلما دفنا عمر معہم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دفن ہو گئے، فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، تو فرمایا کہ میں ایک بار بھی ایسا نہیں کی کہ میں نے پردہ نہ کر رکھا ہو، فرمایا جب بھی میں گئی ہوں تو با پردہ گئی ہوں۔ اب دیکھیے سیدہ کائنات ہیں، ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول علیہ السلام ہیں، اور بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں سرکار فرمائیں کہ دین کا تہائی حصہ ان سے حاصل کرو۔ وہ فرماتی ہیں جب عمر فاروق دفن ہوئے تو میں ایک بار بھی بغیر پردہ کیے نہیں گئی، جب بھی گئی پردہ کر کے گئی۔ اب کہاں وہ مقصد زیارت قبور اور کہاں وہ مقصد زیارت حاضری، پھر بھی پردہ ضروری ہے، اور کہاں یہ واہیات، یہ فضول کام، یہ حرام کام۔ اس لیے براہ کرم بولنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں کہ آپ کس کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اور کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بطور آئینہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے 18ویں پارے کے اندر اس لیے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہہ دیجئے ایمان والیوں کے لیے، عامر لیاقت صاحب اور منصور علی خان اور دیگر سنیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیوں سے کہہ دیں وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ اب چہرہ ننگا چھوڑنا تو کتنی بڑی بات،
آنکھیں بھی جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی اس زیب و زینت کو کہ جو معاذ اللہ عام لوگوں کے لیے ہے، ہاں مگر جو ان کے محرم ہیں ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وہ اپنے چہروں پر، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں چادریں ڈال کے رکھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اسلام تو عورت کی نماز بھی وہ زیادہ پسند فرماتا ہے جو زیادہ پردے میں ہو، اس لیے براہ کرم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، نہیں ہے تو پڑھنے آ جائیں، مدرسہ کے اندر آپ کو پڑھائیں، پھر ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں۔ اور خدا کے لیے اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھنی ہوتی ہے تو پہلے کم از کم یاد کر لیا کریں، پھر اس کو جو پڑھا کریں۔ اللہ کریم ایسے فتنے سے اور اس فتنے کی آبیاری کرنے والوں کے شر سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔